جو فکسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں بعض اسی قسم کے، یہ مختلف دواؤں میں نمایاں ہوتے ہیں. آیوڈین میں بھی، جو آیوڈین کا مریض ہو جس کے یہ گلینڈز کام نہ کر رہے ہیں، تھائرائڈ گلینڈز ٹھیک طرح کام نہ کریں، ان مریضوں میں بھی فکسڈ آئیڈیاز پائے جاتے ہیں. اس لیے اگر تھائرائڈ کی بیماری ہو اور آیوڈین کی علامت ہو تو فکسڈ آئیڈیاز موجود ہوں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر پتہ نہ لگے کہ کس بیماری کی علامت ہے تو فکسڈ آئیڈیاز سے آیوڈین پہچانی جانی چاہیے. پھر تھائرائڈ کے کمبینیشن میں فکسڈ آئیڈیاز ہوں تو آیوڈین ضرور دینی چاہیے، ہومیوپیتھک میں، ایلوپیتھک نہیں. اور ایناکارڈیم بھی فکسڈ آئیڈیاز، یعنی بعض باتوں کے متعلق پختہ وہم ہوا ہے اور وہ ہٹتا ہی نہیں دل سے، ان میں ایناکارڈیم بھی ایک مشہور کافی مؤثر دوا ہے. ایسے مریض کو عموماً، ایناکارڈیم کے مریض کو مذہبی آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ شیطان بیٹھ گیا میرے اوپر آ کے، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. بعضوں پہ فرشتے چڑھ جاتے ہیں، بعضوں پہ شیطان چڑھ جاتے ہیں. وہ ایک دفعہ ربا میں ہوا کرتا تھا بشیر موٹا، آدمی بشیر تک ملازم، بڑا اچھا آدمی، بہت شریف نیک انسان. اس کو یہ فکسڈ آئیڈیا تھا کہ رات کو کوئی آ کے میری جائیداد کا انگوٹھا لگوا دیتا ہے کاغذ کے اوپر. اور اتنا اس کا پکا تھا فکسڈ آئیڈیا کہ کسی طرح نہیں ہٹتا تھا. ہر دوسرے تیسرے میں وقف جدید میں پہنچ جاتا تھا دروازہ کھٹکا کے کہ رات پھر وہی واقعہ ہو گیا. کہ آئے سن 2-3 بندے اور میرا انگوٹھا پھڑیا اور لوگ آن لگے انگوٹھا میں، بڑی مصیبت میں چھٹ کہ میں تو رات نیند بھی نہیں ہونا دی. مطلب پنجابی میں یہ باتیں کر رہا تھا اور ہر ایک کے پاس پہنچتی یہی بات. میں بہت تنگ آیا اس سے. تو ایک دفعہ میں نے اس کو کہا، اپنے وقف جدید کے عملے کو سمجھا دیا. میں نے علاج وہ زبردستی نہیں کیا، زبردستی کے صرف دھمکی دی تھی. ان کو میں نے کہا کہ قصاب کو بلاؤ، ساتھ باہر دکان ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دونوں انگوٹھے کٹوا دیے جائیں تاکہ نہ رہیں انگوٹھے، نہ جائیداد جائے ہاتھ سے. تو اس پر وہ بڑا سخت گھبرایا کہ مجھے باہر جان دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہ مجھے بڑی سخت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے نکلنے دو اس وقت. میں نے کہا نہیں، تو مستقل گھبراہٹ کا علاج ہے، ایک وقتی برداشت کر لو، جاؤ جی بلا کے لاؤ. وہ ایسا بھاگا کہ اس کے بعد پھر مجھے اس نے کبھی بھی یہ شکایت نہیں کی. تو نفسیاتی مریض کو دھمکایا تو ڈرایا تو جا سکتا ہے کسی حد تک، لیکن زبردستی انگوٹھے تو نہیں کاٹنے چاہیے اسے. یہ مطلب ہے میرا کہ زبردستی نہ کریں اس طرح. لیکن نفسیاتی مریض کا نفسیاتی دھمکیوں سے علاج ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو نیند کا بھی سنایا تھا نا ایک واقعہ، ایک آدمی جس کو نیند ہی نہیں آتی تھی کسی دوائی سے، بے شمار گولیاں کھا رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی. تو ان کو میں پلاسیبو لے گیا اور ان سے کہا کہ میں دوائی دینے لگا ہوں، لیکن اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر سو گئے آپ تو آپ ذمہ دار ہیں، میرا کوئی ذمہ نہیں. ان کی بیگم کو بھی میں نے ذمہ دار قرار دے دیا، سب کو سمجھا دیا، اب لوگ گواہ ٹھہر جائیں. اب اگر آدھے گھنٹے کے اندر نیند آ گئی ان کو، اس سے کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ دار ہیں. اب یہ خوف چڑھ گیا کہ میں سو نہ جاؤں. پہلے یہ خوف تھا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، اور گھر میں پہنچا ہوں کوئی 10 منٹ کے اندر اندر کال آ گئی فون کی کہ بڑی سخت نیند آ گئی ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہے اور پانی کی چھینٹیں دے رہے ہیں اور بتائیں کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کوشش کریں جہاں تک ہے. پھر 10 منٹ کے بعد فون آ گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھ سے کوشش نہیں ہو سکتی، میں کیا کروں، کوئی دوائی کا اینٹیڈوٹ دے دو. تو میں نے کہا نہیں، پھر میں سنبھال لوں گا، جو کچھ بھی ہوتا ہے سو جائیں. بشک رات شام تک، مغرب کے وقت تک سوئے رہے اور کوئی دوائی نہیں تھی، صرف وہ میٹھی گولیاں تھیں. تو دراصل وہ پلاسیبو کہتے ہیں اس کو. نفسیات کا علاج نفسیات کے ذریعے ایک خوف کو الٹا دیں آپ تو وہ دوسری طرف سے کام شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ترکیب ڈھونڈنی پڑتی ہے، لیکن دوسرا جو ذریعہ مکہ مارنا وہ ٹھیک نہیں.